بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم تو میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری عبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ علیہ السلام نے دریا کو اس طرح سے پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ علیہ السلام جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا کہ حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا کہ حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے، تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر یہاں سے قریب ہے، تم شہر چلے جاؤ اور وہاں سے روٹی لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی
کی ویسی رکھی ہوئی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے، واللہ عالم۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا اور اس کی محبت جس کے لیے میں اور آپ دن رات ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے بےتاب ہوتے جا رہے ہیں، اور دراصل یہ ہمیں پل پل موت سے قریب کیے جا رہی ہے، وقت ملے تو اس پہلو پر ضرور سوچئے گا۔ دنیا کی محبت انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ لالچی شاگرد کی مثال سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان دنیا کے مال و دولت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی عقل اور ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کا حساب نہیں لگا پاتا، اس کی وجہ سے وہ غلطیاں کرتا ہے اور اپنے لیے نقصان دہ نتائج پیدا کرتا ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو ظلم اور زیادتی پر بھی آمادہ کر سکتی ہے۔ 3 ڈاکوؤں کی مثال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان دنیا کے مال و دولت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ظلم اور زیادتی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی محبت سے بچیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اس کی رضا کے لیے کام کریں۔ دنیا کی محبت انسان کو تباہ کر سکتی ہے، دنیا کی محبت انسان کو ظلم اور زیادتی پر آمادہ کر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی محبت سے بچیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور صراط مستقیم پر چلتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھی ہوگی۔ اگر ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے ہمیں بتائیے گا کہ ہاں ہم نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی۔ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور مزید اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز ہم آپ کے لیے بھرپور انداز سے پیش کرتے رہیں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔